अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरुल्लाह। माशाअल्लाह, थक तो नहीं गए? चले एक बार पढ़ा है, एक बार मज़ीद कोशिश की, जितनी मोहब्बत है ना सारी जगह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, चलें कुछ बेहतर है। वो पंजाबी में कहते हैं ना, जिन्ना गुड़ पाओगे उतना ही मीठा होएगा। तो ये पहले बड़ा मीठा है, मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम है, उन पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। कुछ सवाद नहीं मिश्री अंदर ते असी खंडा भी चख डिठियां, ऐना सारियां चीज़ां नालों गल्लां हुजूर दियां मिठियां हैं। तो ये पहले बड़ा मीठा है। एक बार दोबारा कोशिश कर। अब जिसने नहीं था ना पढ़ा, अब वो भी पढ़ ले। तो इतना बड़ा मजमा है जी, पता लगे पढ़ा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। ठीक है जी, अल्लाह आपको सलामत। बस कोशिश फरमाएँ, क़िबला तशरीफ़ फरमाएँ, शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ। हला तीसरी बार भी आपने को मेरी मर्ज़ी का नहीं खैर पड़ा, लेकिन चलो कुछ बेहतर हो गया। लेकिन एक बात आप बताएं, पहले में और तीसरे में फ़र्क था कि नहीं? तो मैं बस आपसे इतना पूछता हूँ, जैसे आपने कहने से तीसरी बार पढ़ा, पहली बार क्यों नहीं पढ़ा? और ये ना कहीं इसको लिख के रख लीजिएगा, जिस दिन आपने ये फ़र्क ख़त्म कर दिया, कहना ना पड़ा। जैसे आपने तीसरी बार कहने से पढ़ा है, बगैर कहे पहले पढ़ दिया, तो अच्छे दिन भी आ जाएंगे। तो जितनी देर तक हज़रत आपने इसी तरह अपनी ज़ुबानों को ताले लगा के रखे ना, हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि कुरान करीम में अल्लाह कह रहे हैं, वमन आरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन धनका, और जो हमारे ज़िक्र से मुँह मोड़ेगा हम उसकी मईशत को तंग कर देंगे। जिस दिन आपको कहना ना पड़ा। अच्छा, सुबह खाना सब ने खाया है? मौलवी साहब ने स्पीकर में तो नहीं कहा था खा लो? अच्छा, खाना बगैर के भी खा लेते हो, इधर कहना पड़ता है। फ़र्क आ गया ना इधर जी। जिस दिन आपको कहना, अल्लाह हो सकता है इधर जी इधर ना को आप में से बात करे, जब हम चले जाएं बाद में ले पढ़े जाते सी हैं मौलवी पीछे रह गया। नहीं भाई, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मैं तो आपको सिर्फ पढ़ने को कह रहा हूँ। हदीस पाक का तो मफ़हूम है, औ अंत मजनून, ज़िक्र इस तरह करो कि देखने वाला समझे ये दीवाना हो गया है। सच बोलिएगा हज़रत। क़िबला मुफ्ती साहब तशरीफ़ फरमाएँ, शाह साहब बैठे हुए, सच बोलिएगा। 3 बार हमने पढ़ा है, हमें को देख के कह सकता है कि हम दीवाने हो गए? कोई नहीं कह सकता। बस यार 2-3 जो बातें करनी है। पहली बात उसमें ये है, ये जो दीवानगियाँ कहीं खो गई हैं ना, इनको ढूंढ के लाओ कहीं से। खो गई हैं ये हमारी दीवानगियाँ खो, और अब नहीं खोई जी। काफ़ी देर पहले इकबाल रो गए। वो कहते हैं, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो हुस्न में रही शौक़ियाँ, न वो गज़नबी में तड़प रही, न वो खुम है ज़ुल्फ़े अयाज़ में है। खो गई हैं। वक्री बात है जी, स्टेजों पे खुशामदों का राज है। क्योंकि खुशामद नहीं करेंगे तो फिर वेले नहीं आएंगी। वेला तो उदों ही आनी नहीं तो खुशामद करेंगे। इसलिए फिर तकरीबन वो मेरे हार दे जिन्ने आते ने कहते हैं सब यस है। हालांकि यस कुछ भी नहीं है, बेड़े करके खुशामद नहीं करेंगे तो वेले कैसे आएंगी इधर? क्योंकि बोले शाह फरमाते हैं, सच आखा तो भावड़ बलदे, सच आख्या तो भावड़ बलदे ने, वेला तो नहीं ना आनी है। बेड़ा कर किया वेलों ने। उन वेलों ने फिर वो झूठ बुलवाए हैं ना कि बस अल्लाह की पनाह है। वो अल्लाह दे बंदिया क्यों इनकी जेबों पर ध्यान रखता है? उनसे मांग लेता है, उनसे मांग लेता है। वेलों ने बस यस कोई नहीं बेटा जी, कुछ भी यस नहीं। पहले अल्लाह पाक कुरान पाक पर फरमा रहे हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह, ईमान वालों अल्लाह का जिक्र करो। जिक्र ही कोई नहीं। फिर इधर नहीं बात रुकी, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, सिर्फ जिक्र ना करो बल्कि कसरत से जिक्र करो। ना जिक्र है, ना कसरत जिक्र है, ना दीवानगी है। खो गया हमारा ये सारा कुछ। इसलिए भाई मैं आपसे इतनी गुजारिश करूँगा, लाओ कहीं से ढूंढ के दर्द। और इकबाल बड़ा रोया यार, रो के इकबाल कहते हैं, शराबे कोहन फिर पिला साकिया,
وہی جام گردش میں لا ساقیا، وہی جام جو جنید کو پلایا، جو بایزید کو پلایا ہے۔ وہ آج کل حضرت ایک ایٹم ہے، اس کو اپنے کمرے میں بیٹھ کر بڑی تکلیف ہے جنید اور بایزید سے حضرت جی، لیکن شکر یہ ہے کہ یہ تکلیف اسے ہے، تو پھر ہے تو رہے تجھے، ہمارا کیا جاتا ہے۔ اور ایسا عجیب آدمی اپنے کمرے میں بیٹھ کے جناب جی میں نے بابے مکا دیے، تو کون ہوتا بابے مکانے والا؟ بھائی بایزید کو عزتیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کے رسول نے دی ہیں، تیرے جیسا چوڑا ان سے وہ عزتیں چھین سکتا ہے؟ ٹھیک ہے بھائی، تجھے لگتا ہے کہ تو نے بابے ختم کر دی ہیں تو ٹھیک ہے، تیرے اپنے کمرے میں جو تو چاہے تو کہہ بیٹھ، تو نہیں ختم کر سکتا ہے، کیونکہ ان کو عزتیں اللہ اور اللہ کے رسول نے دی ہیں۔ داتا صاحب کو داتا صاحب کسی بندے نے تو نہیں بنایا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول نے بنایا ہے، تو کیا کو اپنے کمرے میں بیٹھ کے داتا صاحب پہ بھونکے گا تو داتا صاحب کی کوئی عزت اور شان میں کمی آ جائے گی؟ بھونک رہا ہے، بھونک نہیں دو۔ حضرت جنید اور بایزید شراب کہن پھر پلا ساقیا، وہی جام گردش میں لا ساقیا، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے جگر سے وہی تیر، تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضیٰ سوز صدیق دے، جگر سے وہی تیر پھر پار کر، تمناؤں کو سینوں میں بیدار کر۔ چھوڑ رہا ہوں بیچ میں سے میں، اور پھر آخر پہ کیا کہا، میری ناؤ گرداب سے پار کر، یہ ثابت ہے تو اس کو سیار کر۔ اس لیے یار ڈھونڈو یہ دیوانگیاں، کہیں کھو گئی ہیں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے ذکر کی باری آئے تو اس طرح کیا کرو کہ لگ پتہ جائے کسی نے کیا ہے۔ حدیث سنائی میں نے، او انتا مجنون، ذکر اس طرح کرو دیکھنے والا سمجھے یہ دیوانہ ہو گیا۔ اور اگر اب ایک تو وقت اتنا نہیں ہے، اگر کبھی آپ کتابیں اٹھا کے پڑھیں آپ دنگ رہ جائیں گے، ہمارے اسلاف دیوانگی میں کہاں تک گئے۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کہ آپ تشریف فرما تھی، درمیان میں پردہ تھا، گفتگو ہو رہی تھی، دوران گفتگو کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا۔ آپ حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے؟ وہ سارے بڑے حیران ہیں کہ حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا۔ ارے ہم تو اپنے بچوں کی ابتدا کروائیں تو اس سے کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اگر آپ پہلے پارے کی تلاوت کرنی شروع کریں تو بالکل ابتدا میں آتا ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین فاذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو شیطان کا نہیں پتا، یہ آپ کا جلد تھا، یہ آپ کا استغراق تھا۔ حضرت پوچھتی ہیں شیطان کون ہے؟ سب نے آگے سے حیران ہو کے عرض کی سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ فرمایا تمہاری زبان سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے۔ وہ کھو گئے حضرت جی ہمارا، اس کو ڈھونڈو یار، مانگو رو رو کے اس سے، پھر وہ ہماری وہ دولت کھو گئی ہے کہیں۔ حضرت رابعہ ہی کے لیے لکھا ہے حضرت، آدھی رات کا وقت تھا اور حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑے ہو کے نا اونچی اونچی پکار رہی تھی، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ وہ لوگوں نے سنا، لیکن لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید عورت ذات ہے، رات کا وقت ہے، گھر میں پانی نہیں پینے کو، کنویں پہ جانا مناسب نہیں سمجھ رہی، اس لیے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں شاید کو سن کے پانی لا دے۔ وہ ایک نہیں، سب نے اپنے اپنے گھر سے برتن اٹھائے اور کنویں پہ بھاگ گئے پانی لینے کے لیے۔ جب پانی لے کے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک بزرگ تھے جو واسلین میں سے تھے، جو رازداروں میں سے تھے حضرت، انہوں نے روک لیا، فرمایا کدھر جا رہے ہیں؟ کہ حضرت رابعہ اپنے سین میں کھڑے ہو کے اونچی اونچی کہہ رہی ہیں ہائے پیاس ہائے پیاس۔ عورت ذات ہیں، پیاس لگی ہے، رات کا وقت ہے، گھر میں پانی نہیں، شاید اس لیے اسی اونچی کہا کہ سن کے کنویں سے پانی لا دے۔ آپ رو پڑے، آپ نے فرمایا یہ وہ پیاس نہیں جو تمہارے اس پانی سے بجھ جائے، یہ اس کی دید کی پیاس ہے، اس کی دید ہی سے بجھے گی۔ کدھر گئے حضرت یہ رنگ حضرت۔ اور پھر کمال لکھا جی اعظم چشتی نے، ان ڈٹھیاں جدی تام دلانو ات بن ملیوں جدی یاری۔ کدھر ہے تانگ حضرت، کدھر ہے یاری حضرت؟ بس کتابوں میں رہ گئی یہ باتیں حضرت، باقی تو جی عشق کی عشق ہے جس کا نہ سر ہے نہ پیر ہے نہ اول ہے نہ آخر ہے، نہ جس میں داڑھی ہے نہ جس میں ٹوپی ہے نہ نماز ہے، بس عشق ہے حضرت۔ ان ڈٹھیاں جدی تانگ دلانو ات بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدہ قیدی دو جگ،
بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدیات ستاوے، بن صورت خلق پجاری، اعظم اوس دی حمد کی لکھا میری حمد و دے کس کاری ہے۔ ڈھونڈو یار، اللہ کی قسم ہے، حالات دیکھ کے بڑا دل کڑتا ہے یار، حالات دیکھ کے بڑا دل کڑتا ہے۔ نہیں، جب بھی ذکر کی باری آئے، اور میں بچوں سے کہا کرتا ہوں، چلے ہو تم سے تو اس نے کوئی امتحان ہی نہیں مانگا، تمہیں قلینوں پہ بٹھا کے کہہ رہا ہے پڑھ لو، امتحان تو انہوں نے دیے، کوئلوں پہ پڑھا، بدر میں پڑھا، احد میں پڑھا، تبوک میں پڑھا، خیبر میں پڑھا، خندق میں پڑھا، کربلا میں پڑھا، نیزوں پہ بھی پڑھا۔ ہم سے تو امتحان ہی کوئی نہیں مانگا۔ میرے سیالکوٹ میں ایک بزرگ ہیں، وہ اکثر رو کے کہا کرتے ہیں اور فرماتے ہمارے بزرگ وہ تھے جنہوں نے لوہے کے چنے چبائے، اور ہم وہ ہیں کہ مکھن کھاتے ہوئے بھی دانت گھستے ہیں۔ اس لیے حضرت جب بھی اللہ اور اللہ کے رسول پاک کے ذکر کی باری آئے تو اس طرح کیا کرو کہ پتہ لگے واقعی کسی نے کہا ہے۔ لیکن دکھ ہے یار، جہاں جاؤ کیا نہیں پڑھتا ہے، جہاں جاؤ کیا نہیں پڑھتا ہے۔ تو جب یہ حالات ہوں کہ ان کے نام کے لیے کیا نہ پڑے تو پھر نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اچھا میں حضرت جی بڑی دیر نا کو گال ملے حضرت، پتہ چلے پلا کثرت ذکر کیا ہوتی ہے حضرت۔ تو ایک دن اللہ نے کرم کیا، حضرت جنید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھ رہا تھا، تو میں نے پڑھا کہ حضرت نا وہ حجام کی کرسی پر بیٹھ کر اپنا خط بنوا رہے تھے حضرت۔ پہلے اس نے حضرت کی زلفیں تراشی، پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی حضرت، پھر باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی۔ ذرا میری غلط ہے حضرت جی، حضرت کا جو انداز تھا وہ لکھا ہے جب نائی نے اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا وہ مونچھیں ٹھیک کرنے کے لیے، تو حضرت نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور ذکر کل بھی نہیں تھا، باللسان تھا، زبان سے ذکر ہو رہا، ہونٹ ہل رہے تھے، اس نے اس طرح پیچھے کر لیا۔ عرض کرتا ہے حضرت اب ذکر کر رہے ہیں، ہونٹ حرکت میں ہے، یہ لوہے کا اس طرح ہے، یہ نہیں دیکھے گا لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں، یہ چلے گا تو کاٹ دے گا۔ آپ اس طرح کریں، تھوڑی دیر کے لیے ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر لوں۔ کمال جواب دیا، فرمایا تو اس طرح چلا، ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے، میں نے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے۔ لیکن حضرت جی کسی کی بھائی بات نہیں کروں گا، بڑے بڑے نیک پاک لوگ بیٹھے ہیں، ہم چھوڑ چکے ہیں، سارا دن گزر جاتا ہے حضرت جی، ہم ایک بار بھی اس کو یاد نہیں کرتے۔